اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح نامہ میں لوگ شرائط لکھوا دیتے ہیں، لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے شرائط لکھی جاتی ہیں۔ ان شرائط کی قانون اور شریعت کے حوالے سے کیا ان کی اہمیت ہے، کیا ان کی وقت ہے، کیا یہ لکھا جانا چاہیے، اگر لکھی جاتی ہیں تو کیا یہ ان پہ عمل ہو سکتا ہے، یہ وہ چیزیں جو بھی شرائط میں لکھی جاتی ہیں وہ مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نکاح نامے کی شرائط کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس نکاح نامے کی شرائط لوگ لکھتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیا سمجھتے ہیں نکاح نامے میں جو شرائط لکھتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ لڑکے کو پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی کو پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ تو بڑی عجیب سی یہاں صورتحال جو شرائط لکھی گئی تھی وہ بڑی عجیب سی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ جو ہے وہ طلاق کے حق کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو پابند کرنے کے لیے لڑکے کو، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے نکاح ناموں میں کہ یہ لکھوایا جاتا ہے کہ اگر لڑکا طلاق دے گا تو جو اتنے پیسے جو ہے وہ لڑکی کو دے گا۔ اس پہ میں نے بڑی ان ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو سپریم کورٹ کے کیس لا کے حوالے سے بھی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اگر لڑکے کو آپ پابند کریں کہ یہ طلاق اگر دے گا تو اتنے پیسے دے گا، تو یہ نہ لکھنا صحیح ہے، نہ لکھا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایسی شرط کو، کیونکہ طلاق مرد کا حق ہوتا ہے، تو ایسی شرط جو ہے وہ نہ قانونی طور پہ صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی شرعی طور پہ صحیح ہوتی ہے، تو ایسی شرائط کو عدالتیں جو ہے وہ نہیں مانتی۔ اس لیے مرد کو یہ پابند کرنا کہ وہ طلاق نہ دے اور اس کو یہ شرط لکھ دینا نکاح نامے میں کہ اگر یہ طلاق دے گا تو یہ پھر اتنے پیسے دے گا، یہ جائیداد دے گا، تو یہ شرط جو ہے یہ غیر قانونی ہے اور غیر شرعی ہے، ایسی شرائط نہ لکھا کریں۔ اب اس سے ایک اور جو نئی بات جو آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے، آج تک ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ مرد کو پابند کیا گیا ہو کہ وہ طلاق نہیں دے گا اپنی بیوی کو۔ 2008 میں ایک کیس لا جو ہے وہ میری نظر سے گزرا، وہی آپ کو اکثر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ عورت کو پابند کیا گیا تھا، نکاح نامے میں دونوں کو پابند کیا گیا ہے۔ مرد کو بھی پابند کیا گیا کہ اگر وہ طلاق دے گا تو وہ 2,50,000 روپے وہ فائن دے گا، وہ پیسے ادا کرے گا طلاق دینے کی صورت میں۔ اور دوسری طرف عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر عورت عدالت میں جا کے خلا لیتی ہے، اگر عورت طلاق ڈیمانڈ کرتی ہے، خلا لے گی اور وہ طلاق لے لیتی ہے تو وہ بھی 2,50,000 روپے جو ہے وہ لڑکے کو ادا کرے گی۔ یہ بڑی عجیب سی بات جو ہے، یہ پہلی دفعہ یہ آیا ہے۔ حالانکہ عدالتوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا ہے اور اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور اس کے شرط انہوں نے ختم کر دی۔ لیکن بڑی عجیب سی یہ شرائط، آج کے ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو شرائط ہیں یہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں ہم لڑکے کو پابند کر لیتے ہیں، لڑکی کو پابند کر لیتے ہیں۔ تو نارملی ویسے لڑکے کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس میں لڑکی کو جو پابند کیا گیا، لڑکی کو بھی، کہ وہ بھی طلاق نہیں لے سکتی۔ دیکھیں مرد کا حق ہے طلاق دینا، شریعت نے دیا ہے، اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لڑکی نہ رہنا چاہے تو عورت خلا لے سکتی ہے، لیکن نکاح نامے میں شرائط یہ لکھ کے کہ یہ اگر پھر اس میں کیس میں ہوا یہی تھا کہ لڑکی نے خلا لیا، خلا لینے کے بعد اس میں پھر کیس فائل کیا گیا، وہ 2,50,000 روپے کا جب وہ فائل کیا گیا تو اس میں عدالت نے کہا کہ یہ طلاق، یہ شرط ہے، یہ شرط ہی صحیح نہیں ہے، یہ غیر قانونی شرط ہے، اور اس بنیاد پہ عدالت نے ان کا دعویٰ خارج کر دیا۔ شرائط لکھنے میں حق مہر اور شرائط میں دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نکاح نامہ میں حق مہر آپ معجل ہو یا غیر معجل ہو وہ لڑکے کو دینا پڑتا ہے لڑکی کو۔ نارملی حق مہر کے جو 3-4 کالمز ہیں لوگ لکھنے کو وہاں بھی جائیداد لکھ دیتے ہیں وہ، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی نہیں پڑے گی، یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے، یہ غلط ہے۔ حق مہر کے کالمز میں بطور حق مہر آپ کوئی پراپرٹی، کوئی پیسے لکھتے ہیں تو لڑکا پابند ہوتا ہے دینے کا۔ لیکن جو دوسری شرائط ہیں دیکھیں اس میں کوئی صحیح شرائط ہو تو مانی بھی جا سکتی ہے، خصوصاً ایسی شرائط جس پہ طلاق پہ یا خلا پہ پابندی لگائی گئی ہو، اس کو قانون نہ قانون مانتا ہے اور نہ شریعت مانتی ہے۔
ایسی شرائط لکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی صرف سیٹسفیکشن کے لیے لوگ لکھ لیتے ہیں کہ جی کل لڑکی والے لکھوا لیتے ہیں کہ جی لڑکا جو ہے اس بات کا پابند رہے گا اور ہماری لڑکی جو ہے وہ خوش رہے گی، اور اسی طرح جیسے اس کیس میں ہوا ہے کہ لڑکوں والوں نے لکھوا لیا کہ جی عورت طلاق نہیں لے گی، خلا نہیں لے گی عورت، تو یہ جو ہے یہ صرف ایک سیٹسفیکشن کے لیے ہے، ادروائز اس کی قانونی طور پہ کوئی نہ حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے۔ تو اس لیے شرائط اگر لکھوانی بھی ہو تو وہ لکھوایا کریں جس کو قانون بھی مانتا ہو، جس کو شریعت بھی مانتی ہو، تاکہ کل جو ہے اگر ایسی شرائط جو ہے وہ کسی کی خلاف ورزی ہو تو وہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو بھی اس کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے وہ شرائط آپ کی پوری ہو سکے۔ لیکن ایسی شرائط لکھوانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ جو کہ جس کو نہ قانون مانے اور نہ شریعت مانے اور نہ ہی پوری ہو سکتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس بارے میں آگاہی حاصل ہو کہ نکاح نامہ میں شرائط جو ہے وہ کس انداز میں لکھنی چاہیے اور کون سی شرائط لکھنی چاہیے اور کون سے نہیں لکھنی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔